مالک بن دینار رحمۃ اللہ ایک دن بصرہ کے کسی گلی میں جا رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ شاہی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی سواری پر سوار ہے اور اس کے ساتھ خدام بھی ہیں۔ جب مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے دیکھا تو اس سے پوچھا، ہے لونڈی، کیا تیرا آقا تجھے فروخت کرے گا؟ لونڈی نے کہا، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، کیا تمہارا آقا تجھے بیچے گا؟ لونڈی نے کہا کہ اگر میرا آقا مجھے بیچ دے تو کیا تجھ جیسا مجھے خرید سکتا ہے؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے کہا، ہاں، اور تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہوں۔ وہ لونڈی نے کہا کہ اس بوڑھے کو گھر پہنچاؤ۔ اس کے بعد لونڈی اپنے آقا کے پاس گئی اور اس کو قصہ سنایا تو اس کا آقا ہنسنے لگا اور مالک بن دینار کو اندر لانے کا کہا۔ جب وہ داخل ہو گئے تو لونڈی کے آقا کے دل میں مالک بن دینار کی دہشت بیٹھ گئی۔ اس نے پوچھا، تیری کیا حاجت ہے؟ انہوں نے کہا، اپنی لونڈی مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا، کیا تم اس کی قیمت ادا کر سکو گے؟ مالک بن دینار نے کہا، اس کی قیمت میرے ہاں 2 گٹھلیاں ہیں جن کو کیڑا لگا ہوا ہے۔ سب ہنسے اور پوچھا کہ اس کی قیمت 2 گٹھلیاں کیوں ہو گئی؟ مالک بن دینار نے کہا، اس میں عیب زیادہ ہیں۔ کہا کہ کیا عیب ہیں؟ مالک بن دینار نے کہا کہ اگر یہ عطر نہ لگائے تو اس سے بدبو آئے، مسواک نہ کرے تو منہ سے تعفن اٹھتا ہے، تیل نہ لگائے، کنگھی نہ کرے تو اس کے بدن میں جوئیں پیدا ہو جاتی ہیں اور پراگندہ ہو جاتی ہے، اور اگر تھوڑی دیر زندہ رہے تو بوڑھی ہو جاتی ہے، ہیج والی ہے، پیشاب اور کئی گندگیوں کا مجموعہ ہے، اور یہ تجھ سے محبت صرف اور صرف اپنے نفس کی خاطر کرتی ہے اور اپنی طبعی مجبوری کی بنا پر یہ تجھ کو چاہتی ہے۔ یہ تیرے وعدوں کو پورا نہیں کر سکتی اور نہ ہی اپنی محبت میں سچی ہو سکتی ہے، اور تیرے بعد جس کے ہاتھ میں آئے گی اس کو تمہاری طرح سمجھے گی، اور میں اس کی قیمت سے کم پر جو تم نے اپنی باندی کے بارے میں پوچھا، ایسی باندی خرید سکتا ہوں جو عمدہ کافور سے بنی ہوئی ہے اور جس کے لعاب دہن کو اگر نمک میں ملایا جائے تو وہ میٹھا بن جائے، اور جس کی آواز سے اگر مردے کو آواز دی جائے تو وہ زندہ ہو جائے، اس کی ہتھیلی اگر سورج کے سامنے ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، رات کو ظاہر ہو تو اس کی روشنی پھیلتی ہی جائے، اپنی پوشاک زیور سے اگر آفاق کا سامنا کرے تو وہ اس کی وجہ سے آراستہ نظر آئے، جس نے مشک و زعفران کے باغیچوں میں جنم لیا، جو نعمتوں کے پودوں میں پلی بڑھی اور جس نے جنت کا پانی پیا ہے، جو وعدہ خلافی نہیں کرتی، اس کی محبت بدلتی نہیں، تو بتا ان دونوں میں سے کون سی مہنگی قیمت کی حقدار ہے؟ اس نے کہا، بڑی قیمت کی حقدار تو وہی ہے جس کی حالت تم نے بیان کی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے کہا، ایسی صفات والی لونڈی کی قیمت بھی موجود ہے، اس کو مانگنا بھی آسان ہے۔ اس نے پوچھا، اللہ آپ پر رحم کرے، اس کی کیا قیمت ہے؟ مالک بن دینار نے فرمایا، بہت آسان اور گنجائش میں ہے، وہ یہ کہ تم رات کو ایک وقت اپنے رب کی عبادت کے لیے فارغ کرو، جس میں اپنے رب کے لیے اخلاص کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھو، اور جب تم اپنا کھانا حاضر کرو تو اس وقت بھوکے غریبوں کو بھی یاد کرو، اپنی ضرورت اور خواہش پر اللہ کی مرضی کو مقدم رکھو، اور راستے سے پتھر، روڑے اور گندگی صاف کرو، اپنے ایام گزارنے سے چلاؤ اور دنیا سے سارے ارادے اور امیدیں توڑ دو۔ دنیا میں کفایت شعاری کے ساتھ رہو، عزت کے ساتھ رہو گے، اور قیامت کو عزت کے میدان میں امن کے ساتھ آؤ گے، اور جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ گے۔ اس شخص نے اپنی لونڈی سے کہا، تم نے سنا جو شیخ نے کہا؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، سچ کہا یا جھوٹ بولا؟ لونڈی نے کہا، بالکل سچ کہا، خیرخواہی کی اور نیکی کی۔ لونڈی کے آقا نے کہا، جا تو آزاد ہے صرف اللہ کے واسطے، اور فلاں فلاں جائیداد تیرے نام ہے، اور اے خدام تم سب آزاد ہو اور فلاں فلاں جائیداد تمہاری ہے، اور یہ گھر بما اس کے مال و متاع کے، اور میرا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ پھر اس نے ایک موٹے کھردر کے پردے کی طرف ہاتھ بڑھایا جو دروازے پر لٹک رہا تھا، اس کو اکھاڑا اور اپنے سارے کپڑے اتار کر وہ موٹا کپڑا پہن لیا۔ باندی نے کہا، ہے میرے آقا، تیرے بعد میری زندگی نہیں۔ اس نے بھی سارے لباس اتار دیے اور موٹے کپڑے پہن لیے اور اس کے ساتھ نکل گئی۔ مالک بن دینار نے ان کو الوداع کہا اور ان کی راہیں الگ ہو گئیں۔ وہ دونوں اللہ کی عبادت میں لگے رہے یہاں تک کہ ان کی موت آئی۔